حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس دعوت اسلامی نے مدنی چینل پر منایا۔ اس پر ایک معروف عالم دین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج تک 13 صدیوں میں علماء اور فقہاء نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش رہنے کی تاکید کی، لیکن انہوں نے عرس شروع کر دیا ہے جو کہ غلط ہے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز تھا؟ اور کیا بخاری مسلم نے بھی خاموشی کی تاکید فرمائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بحمدہ تعالی صحابہ کرام کے اتفاق سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور جتنے فضائل قرآن و سنت میں کسی صحابی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ سارے فضائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ذات بابرکات کو حاصل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کا عرس 13 صدیوں میں کسی نے نہیں کیا، تو یہ کیسے جائز ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج تک حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی تو کسی نے نہیں کیا۔ کیوں بھائی بتاؤ، کسی نے کیا ہے؟ کیوں جی مولانا احمد رضا صاحب، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے عرس کیا ہے؟ کسی نے عرس نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے عرس نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے عرس نہیں کیا۔ حضرت صہیب رومی کا عرس کسی شخص نے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو کیا یہ بھی کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ پچھلے زمانوں میں عرس نہ کیا گیا ہو جس کا، تو اس کا عرس کرنا آج ناجائز ہو؟ عرس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ، کوئی بھی نیک بندہ، صحابی ہونا، تابعی ہونا، سلف صالحین کے زمانے میں ہونا تو دور کی بات ہے، اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے تو اس کے یوم وفات کو عرس جو ہے شرعی قواعد کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جو صاحب عرس ہے وہ اس قابل ہے، یعنی اتنا نیک ہے، اتنا کہ اس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اس کا عرس جو ہے وہ اس زمانے کے اندر بھی کیا جانا بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مگر یہ کہ پہلے دیکھ لیں جس کا عرس کریں وہ عرس کے قابل بھی ہو، دوسرے نمبر پر یہ بات آپ دیکھ لیں کہ جو عرس آپ کر رہے ہیں اس عرس کے اندر کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہو۔ یہ دو باتیں جو ہیں یہ سامنے رکھنے کے بعد آپ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کا، کسی بھی ولی اللہ کا عرس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ آج اگر کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار پیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عرس کرتے ہیں آپ؟ اس شخص کا پیر ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے، پھر بھی آپ عرس کرتے ہیں اپنے اس گمان کی بنیاد پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، مخلوق اس کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ کہتی ہے اس بنا پر۔ تو صحابی رسول کا تو مقام ہی وراء الورا۔ سارے صحابہ کرام کا عرس جو ہے الگ الگ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عرس الگ الگ کیے جائیں تو پھر سارا سال جو ہے ہمارا عرس کرنے میں ہی گزر جائے گا اور عرس پورے نہ ہوں گے۔ لہذا کسی خاص تعلق کی بنا پر یا کسی خاص موقع کی مناسبت کی بنا پر عرس جو ہے وہ کسی نہ کسی بزرگ کا کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام علی الحق شہید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کتنے بڑے اولیاء ہیں، کوئی شک کرتا ہے ان کی ولایت میں؟ حضور غوث پاک کی ولایت میں کوئی آدمی شک کرتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولایت میں کوئی آدمی شک کرتا ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی ولایت میں کوئی شک کرتا ہے؟ کیوں بھائی کوئی شک نہیں نہ کرتا؟ تو ہزاروں داتا صاحب جو ہیں ان کے جیسے اکٹھے کر لیے جائیں، ہزاروں امام علی الحق جیسے
اکٹھے کر لیے جائیں، لاکھوں غوث پاک جیسے اکٹھے کر لیے جائیں، کروڑوں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جیسے جو ہے نا وہ جمع کر لیے جائیں، اور بے شمار ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کے جیسے جو ہے وہ جمع کر لیے جائیں، تو وہ سارے مل کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سب سے کم مرتبے والا صحابی ہے، اس صحابی کے پاؤں کی مٹی، پاؤں کے اوپر پڑنے والی مٹی جو ہے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ جب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے تو ہزاروں اولیاء کرام، لاکھوں داتا صاحب، غوث پاک، ہاں جی، شاہنشاہ نقشبند، مجدد الفسانی، حضرت شیخ حضرت خواجہ غریب نواز اور ان جیسے حضرات جو ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان سب کے عرس کیے جاتے ہیں اور اس پر روک ٹوک کوئی نہیں ہے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے اوپر روک ٹوک کیوں ہے؟ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر شاگرد بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کو مرتبہ جو ہے آپ کو وحی کے لکھنے کے لیے جو ہے وہ کاتب وحی مقرر بھی حضور نے کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے اس کو بھی وہ لکھتے تھے۔ تو یہ حضرت جو ہیں کہ اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں امت کے وہ اولیاء کے جن کے آپ عرس کرتے ہیں نا، وہ سارے مل بھی جائیں تو ان کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان سب کے عرس ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اگر عرس ہو تو اس کے اوپر کون سی قباحت ہے، اس کے اوپر کون سی قیامت آ گئی ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ صحابہ کرام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے بغض ہے، وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اپنی زبان سے وہ نکالتے ہیں۔ اصل مقصد ان کا جو ہے وہ حب علی جو ظاہر کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ بغض معاویہ والا مقصد ان کا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ خلیفہ راشد حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، امیر معاویہ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تشریف لے گئے جی، اور وہ جو لوگوں کے زمین کے اوپر چلنے کی وجہ سے گرد و غبار اٹھتا ہے، تو جو غبار نیچے سے اٹھ کر آپ کے اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں کے اندر جمع ہو گیا تھا۔ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں جو غبار جو ہے وہ جم گیا تھا۔ فرمانے لگے کہ وہ غبار عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بے شمار لوگوں سے وہ غبار بھی افضل ہے۔ تم تو امیر معاویہ کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر تنقید کرنا یہ رافضیوں کا شیوا ہے، ان لوگوں کا شیوا ہے جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، چھپے ہوئے شیعہ ہیں۔ وہ تکلیف صرف اندرونی ایک مرض ہے، اس مرض کی بنا پر وہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ مرض کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو ہیں ان کے خلاف، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، عنہا کے خلاف جو بغض ان کے اندر بھرا ہوا ہے، تو وہ بغض جو ہے نا وہ اس کی وجہ ہے اس تنقید کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ علماء فقہاء نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ علماء فقہاء نے پرانے زمانے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لب کشائی سے اور ان پر اعتراض کرنے سے جو روک کے رکھا ہے،
اور خاموشی کا حکم دیا ہے، تو یہ اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا نام ہی نہ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ارے وہ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مطمئن نہیں ہیں، تو اس کے باوجود وہ اگر مطمئن نہیں ہے تو ان کو علماء اور فقہاء نے اور ائمہ متکلمین نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے منہ سے بول کر امیر معاویہ کی شان کے اندر کوئی اعتراض کرے یا کوئی بکواس بکے۔ یہ معنی ہے خاموش رہنے کا۔ خاموش رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت میں جو آیتیں آئی ہیں، ان کی فضیلت میں جو احادیث نبوی آئی ہیں، تو ان آیتوں اور ان حدیثوں کو بھی بیان نہ کرو۔ خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نام ہی نہ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں مطلق کر خاموش رہنا چاہیے، نام ہی نہیں لینا چاہیے، وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے اور منافق ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے میں پال کر اہل سنت و جماعت کی صفوں سے وہ خارج ہے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا عرس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگلینڈ کے شہر سٹوک آن ٹرنٹ کے اندر میں نے آپ کا عرس شریف کروایا تھا، اور میرے ساتھ ایک لاہور شہر کے قاری صاحب تھے اور میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آج سے شاید 10-12 برس پہلے یا اس سے بھی اور زیادہ پہلے، مجھے اب سن تو یاد نہیں ہے، ڈھونڈنے سے البتہ مل جائے گا، یہ ہم نے عرس کیا تھا سب سے پہلے۔ دعوت اسلامی والوں نے تو یہ اب 2 سال ہوئے کیا تھا، اور اچھا کام کیا تھا، کرنے چاہیے، خاص طور پر جن صحابہ کرام کے نام سے کئی کوڑ مغز اور بغض رکھنے والے جو ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، ہاں جی، ان کو تکلیف ہوتی ہو، تو خاص طور پر ان صحابہ کرام کا عرس ضرور کرنا چاہیے جن کی آئے دن یہ کچھ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اندر سے وہ شیعوں کی وہ تائید کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہمیں کرنا چاہیے۔